بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آپ ویوز ود نیوز ٹو یو دیکھ رہے ہیں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ سہیل وڑائچ بمقابلہ احمد شریف چودھری، یہ پتہ نہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، اس کی بحث میں ہم نہیں پڑھتے، لیکن جو الفاظ کی جادوگری سہیل وڑائچ صاحب نے اپنے کالم میں کی ہے، جوابی کالم میں، وہ اس جادوگری کی بجائے اگر وہ آسان الفاظ میں کہہ دیتے کہ انہوں نے جو ہے جو انٹرویو یا ملاقات آرمی چیف فیلڈ مارشل سے راست منجی سے برسلز میں کی تھی، وہ کوئی انٹرویو نہیں تھا، تو پھر اور انہوں نے صرف ملاقات کی جس میں اور لوگ بھی موجود تھے، اور ان سے ساتھ جو گفتگو جنرل ہوئی اس میں جو باتیں ہوئیں اس کو سیدھے انداز میں بیان کر دیتے تو کوئی ایسی بات نہیں تھی، لیکن جو انہوں نے تردید کی ہے وہ بھی گھما پھرا کر انہوں نے باتیں کی ہیں، جس کی وجہ سے کنفیوژن جو ہے وہ مزید بڑھ گئی ہے۔ ایک طرف وہ ڈی جے ایس پی آر کی ساری باتوں کو درست قرار دے رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے لکھا ہے غلط وہ بھی نہیں ہے۔ البتہ اس چیز کا وہ اعتراف کرتے ہیں کہ اس ملاقات میں نہ عمران خان کا نام آیا، نہ 9 مئی کا نام آیا، نہ معافی کا نام آیا، جبکہ ڈی جے ایس پی آر نے اپنی تردید میں واضح طور پر کہا کہ 9 مئی کی معافی نہیں ہے، 9 مئی قوم کا مقدمہ ہے، اور جناب ساتھ انہوں نے بانی چیئرمین کے حوالے سے یا انہوں نے کہا کہ جو بھی 9 مئی کے ماسٹر مائنڈز ہیں، سہولت کار ہیں، جتنے بھی کردار ہیں، ان سب کو جو ہے انہوں نے کہا کہ سزا ملے گی، قانون کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑے گا۔ یہ بات انہوں نے کھل کر جو ہے وہ کر دی۔ تو سہیل وڑائچ صاحب اس چیز کو بھی مان رہے ہیں لیکن اپنی بات پر بھی قائم ہے۔ پھر بعد میں انہوں نے حوالے دے دیے کہ جب یہ چھپ ظاہر ہے ان کا 40-45 سال کا تجربہ ہے، الفاظ کی جادوگری سے جو وہ سمجھتے ہیں ایک فن ہے، جو ایک سینئر صحافی ہوتا ہے وہ الفاظ سے کھیلتا ہے، وہ بھی کھیل رہے ہیں۔ وہ آپ کو پتہ ہے بہت سے کالم وہ کہانی کے انداز میں شائع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ عالم بالا میں بیٹھے ہوئے جو لوگ وہاں پہ پہنچ گئے ان کے بارے میں ان کے کالم جو ہے وہ تاریخ کا حصہ ہے، 2 کریکٹر کو بنا کر وہ کالم لکھ دیتے ہیں، وہ موضوع ان کا اپنا ہی ہوتا ہے، ان کی معلومات کی بنیاد کے اوپر ہی ہوتا ہے وہ کالم جو وہ لکھتے ہیں، لیکن وہ جو اس میں کہانی بیان کرتے ہیں وہ پھر پڑھنے والا صحیح سمجھتا ہے کہ شاید یہ کوئی ڈرامہ ہے یا کوئی کردار ہے، وہ پھر الفاظ کی جو جادوگری ہے بعض اوقات آپ کے وہ پڑ جاتی ہے، پلے پڑ جاتی ہے یا آپ کے کھاتے میں پڑ جاتی ہے۔ ایسے سہیل وڑائچ صاحب کے ساتھ ہوا۔ تو بات کو لمبا کھینچنے کی بجائے سیدھی سی بات ہے کہ جو بھی بات آپ کریں وہ سادہ الفاظ میں کریں، آسان الفاظ میں کریں، جو ناظرین کو سمجھ آ جائے، جو قارئین کو سمجھ آ جائے، اور ان کو بھی وہ آپ کنفیوز نہ کریں۔ تو وہ سیدھی سی بات ہے، لیکن وہ جب آپ یہ الفاظ سے کھیلیں گے، اب دیکھیں انہوں نے حوالے دیے ہیں اس میں اپنے جوابی کالم میں، مشرف کے ساتھ یہ کیا، مشرف میرے سے ناراض ہو گیا، باجوہ ناراض ہو گیا، نواز شریف ناراض تھا، میں نے اس کا انٹرویو کیا، میں نے اس کا انٹرویو کیا، میں نے زرداری سے کیا، وہ ساری وجہ ایک سینئر صحافی ہیں، لوگوں سے ملے ہیں، ان کے وہ خود ایک تاریخ ہے، ان کی جو سینیارٹی ہے یا ان کی جو تجربہ ہے اس کے اوپر ہم کوئی بات نہیں کرتے، ہم تو صرف یہ بات کرتے ہیں کہ جو بھی الفاظ، جو بھی اس طرح کے حساس معاملات ہوں اس کے اوپر آسان فہم انداز میں بات جو ہے وہ کرنی چاہیے تاکہ یہ نہ ہو، کنفیوژن نہ ہو، کیونکہ پھر سوشل میڈیا پہ بہت سی باتیں شروع ہو جاتی ہیں اور شروع ہیں اس وقت، کوئی رنگ دے رہا ہے، کوئی سہیل وڑائچ صاحب کو گالیاں نکال رہا ہے، کوئی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو عناصر اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو لوگ ہیں، ریاست مخالف عناصر ہیں، باہر بیٹھا ہوا مافیا ہے، شباز گیلینڈ کمپنی، بگوڑا کمپنی، وہ سارے پھر شروع ہو جاتے ہیں، ان کو پھر وہ چورن مل جاتا ہے بیچنے کے لیے، تو وہ پھر اپنا جو ہے وہ نکالتے ہیں۔ اچھا، پھر ایک عجیب و غریب ہے، ایک بابا جی ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل وہ پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا، گٹری بابا شہین صبائی، میں تو اس کو گٹری بابا کہتا ہوں، وہ شراب کا ایک پیک شیک لگاتے ہیں، اس کے بعد ٹرن ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو وہ پھر وہ ہے نا وہ جنرل عاصم منیر فوبیا کا وہ شکار ہے، وہ بھی پھر انہوں نے بھی اپنی بکواسات بہت سی لکھی ہوئی ہیں، بہت سے وہ ٹویٹس کیے ہوئے ہیں، اور پھر وہ یعنی کہ آپ یہ اندازہ لگا رہے ہیں، لوگوں کی سوچ کا یہ اندازہ لگا لیں کہ وہ مسلسل اس بات کے اوپر یہ زور دے رہے ہیں کہ فوج کے اندر کوئی رفٹ ہو گئی ہے، اختلاف ہو گیا ہے، جنرل عاصم منیر اکیلے رہ گئے ہو، خدا کے بندو، فوج ایک ادارہ ہے، ڈسپلنڈ ادارہ ہے، اور فوج کے ایک سپاہی سے لے کر ایک جرنیل تک جو سارے ہیں وہ اپنے سپہ سالار کے آرڈر کو فالو کرتے ہیں، لیکن چونکہ ان لوگوں کا ایجنڈا ہے مال کمانا، ڈالر کمانا، پاؤنڈ کمانا، اور اس کے بعد پھر شراب کا ایک پیگ لگا کر لیٹ جانا، نالیوں میں گرتے پھرنا، تو اس وجہ سے یہ پھر شروع ہو جاتے ہیں، تو کیونکہ مال مل رہا ہوتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ انڈین لابی کا بھی حصہ ہیں، اسرائیلی لابی کا بھی حصہ ہیں، لیکن کوئی بات ایسی کرتے پائیدار بات نہیں کریں گے، وہ مخالفت ہی آپ نے کرنی ہے، اور آپ یہیں وہ جرنیلوں کے یا فوج کے خلاف ہی آپ نے جانا ہے، اس کا ایک خاص ایجنڈا ہوتا ہے۔
اور اس خاص ایجنڈے میں، حالانکہ فوج کا بطور ادارہ مجھے بتائیے کہ کون سا ایسا کام جو ہے وہ فوج نے کیا ہے جس سے کوئی اس ملک کو نقصان پہنچا ہو؟ آپ یہ اندازہ کریں، بالکل آپ یہ اندازہ کریں، قدرتی آفت ہو، ملک مشکل میں ہو، عوام مشکل میں ہوں، ٹھیک ہے جی، کسی جگہ پہ جو ہے وہ صورتحال اس قسم کی بن جائے، ہر جگہ پہ فوج پہنچتی ہے یا فوج کو بلایا جاتا ہے، لوگوں کی مدد کرتی ہے۔ کیا فوج جو ہے وہ اس اقتدار پہ قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے؟ ہاں، ہائبرڈ سسٹم ہے، اس بات کو وہ مانتے ہیں۔ سول ملٹری ہم مانگی کو آپ ہائبرڈ سسٹم کہہ لیں، بالکل ٹھیک بات ہے، کہہ لیں آپ جی، اس میں کوئی ایسی بات نہیں، وہ تو خواجہ آصف صاحب جو وزیر دفاع ہے، پارلیمانی لیڈر ہیں، وہ مانتے ہیں۔ اور تو اور مسلم لیگ نون کے قائد ہیں میاں نواز شریف، وہ کیا وہ اس سسٹم کو مان کے نہیں بیٹھے ہوئے، اس سسٹم کو آگے چلا رہے ہیں، بیٹی ان کی وزیر اعلیٰ ہے، بھائی ان کا وزیر اعظم ہے۔ میاں نواز شریف نے تو کبھی بات نہیں کی، حالانکہ ووٹ کو عزت دو اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک جو میاں نواز شریف کا نقطہ نظر تھا جنرل باجوہ کے خلاف، وہ کیا کہتے تھے، لیکن ابھی اسی جنرل عاصم منیر کے حوالے سے ان کی رائے بالکل مختلف ہے۔ تو بھائی یہ سیاست ہے، پاکستان میں یہ چیزیں چلتی ہیں، اور پاکستان میں سیدھی سی بات ہے، کوئی بھی حکومت ہو، کوئی بھی جو ہے وہ جماعت ہو، وہ اقتدار میں آئے، آپ فوج کی تعاون اور سپورٹ کے بغیر کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ آپ کو ضرورت پڑتی ہے، یا پھر آپ خود ان کی سپورٹ لینے پہنچ جاتے ہیں۔ آج اگر فوج تھوڑا سا اسپیس دے عمران خان کو یا پی ٹی آئی کو، یہ لمحہ لیٹ ہو جائیں گے، یہ ان کے قدموں میں گر پڑیں گے، یہ جی حضوری کریں گے۔ یہی لوگ تھے نا جو باجوہ کو اپنا ابا جان بنانے کے اوپر تلے ہوئے تھے اور کہتے تھے کہ آرمی چیف باپ ہوتا ہے، یہ عمران خان کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ آج بھی تھوڑی سی اگر وہ اسپیس دے، وہ نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں جی ہمارا یہ معاملہ ہی نہیں ہے، وہ نام تک نہیں لیتا، آرمی چیف سید آصف منیر صاحب نام تک نہیں لیتے عمران خان کا، اور کیا اس سے زیادہ بڑی کیا بات ہو؟ لیکن چونکہ انہوں نے پی ٹی آئی، یہیں تو ان کو تکلیف ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہماری بات کیوں نہیں سنتی، مذاکرات کیوں نہیں کرتی۔ وہ بات چیت ان سے کرنا چاہتے ہیں، وہ ان سے نہیں کرنا چاہتے، وہ کہتے ہیں جو بھی بات کرنی ہے آپ حکومت سے جا کے بات کریں، اور حکومت وقت جو ہے وہ کہتی ہے ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، آئیں، اس کی طرف یہ آتے نہیں ہیں، اس طرف یہ بالکل نہیں آتے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے جو کمیٹی بنائی ہوئی ہے، پارلیمانی کمیٹی، وہ ابھی تک قائم ہے، انہوں نے ختم نہیں کی، وہ تو منتظر ہیں کہ آئے بھائی، میرے دروازے کھلے ہیں، بات چیت کریں۔ اس نے کہا میں فیسلیٹیٹ کرنے کو تیار ہوں، میں سہولت کاری کرنے کو تیار ہوں، میں ثالثی کے لیے تیار ہوں، لیکن وہ آنے کے وہاں پہ وہ کہتے ہیں جی یہ کٹھ پتلی ہیں، یہ کٹھ پتلی ہیں، یہ جناب اب ان کے پاس اختیار نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو جناب جب اس طرح کی باتیں ہوں گی تو پھر آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ پھر یہ بات چیت کس سے کرنا چاہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے یا فوج سے؟ لیکن فوج ان سے بات نہیں کرنا چاہتی، فوج تو کہتی ہے بھائی جو آپ نے کیا وہ آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ اب دوسری بات جو ہے کہ وہ آپ دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں جی ہمارے بیٹے، وہ علیمہ خان کہتی ہے کہ ہمارے بیٹے جو ہیں وہ دونوں بے قصور ہیں، وہ 9 مئی میں ملوث نہیں ہیں۔ سوشل میڈیا دیکھ لیں، جو تفتیشی رپورٹ ہے، جو ایف آئی آر ہے، وہ دیکھ لیں، وہ جناب ان کے آڈیو ویڈیو ثبوت موجود ہیں کہ وہ 9 مئی میں نہ صرف ملوث ہیں بلکہ وہ ریاست مخالف سرگرمیوں میں، پھر ٹویٹرز کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر کمپین چلانا، فوج مخالف مہم چلانا، وہ سارے کے سارے اس میں ملوث نکلے ہیں، جس کے دونوں بیٹے، اور یہ خود بھی محترمہ احکامات جاری کرتی ہوئی پائی گئی ہیں۔ کیا اس کے مختلف قسم کی آڈیو نہیں لی کوئی، جس میں یہ سوشل میڈیا کو احکامات دے رہی ہیں؟ اور اب وہ پھر کہتے ہیں جی یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوگی، میرے بچوں کو اٹھا لیا گیا اور ضمانت چونکہ عمران خان کی ہوگی تو اس کا بدلہ لیا جا رہا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ 2 سال کے بعد، ریاست کو بھی 2 سال کے بعد گرفتاری یاد آئی، اس میں بھی کوئی نہ کوئی، وہ جو کہتے ہیں جی ہم ثبوت اکٹھے کر رہے تھے، ہم شواہد اکٹھے کر رہے تھے، لیکن اس کے اوپر بھی سوال تو اٹھتا ہے، سوال تو بنتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جس نے جو کیا ہے اس کو وہ بھگتنا پڑے گا۔ آج کل بڑی سختی ہے، سیدھی سی بات ہے، جو بھی جتنے بھی قوانین بنے ہیں، یا پیکا کا یا نیشنل سائبر کرائم ایجنسی بن گئی ہے، اور ادارے بن گئے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک ادارہ، وہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سا ادارہ آپ کو پکڑ کے لے جائے۔ تو اس وجہ سے احتیاط بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی ریاست کے خلاف نہ جائیں، اپنی فوج کے خلاف نہ جائیں۔ ہاں، حکومت پہ تنقید کریں، حکومت کے کاموں پہ تنقید کریں، اس کے لیے آپ بالکل آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ دیکھیں نا، میں نے کل بھی بات کی تھی کہ یہ مالی سال 2023-24 کی جو آڈٹ رپورٹس آئی ہیں، اس میں تھوڑی سی تصحیح کر دوں، وہ 3.76 کا لفظ تھا، ٹریلین کا تھا، وہ میں 376 ٹریلین کہہ دیا تھا، 3 پوائنٹ ہے 76 ٹریلین، تو وہ کرپشن ہے، بدعنوانی ہے، فراڈ ہے، اختیارات کا ناجائز استعمال ہے،
وہ رپورٹ جب پارلیمنٹ میں آئیں گی تو پتہ چل جائے گا۔ مختلف وزارتوں میں، اداروں میں، محکموں میں، ڈویژنوں میں جو کرپشن ہوئی ہے، آڈیٹر جنرل آف پاکستان وہ رپورٹس پی ایس سی میں پیش کرتے ہیں، پھر پی ایس سی اس کی جانچ پڑتال کرتی ہے، اس کی رپورٹ پھر قومی اسمبلی میں جو ہے وہ پیش کی جاتی ہے۔ اچھے کے لیے سوچنا چاہیے، پاکستان ہے، ہمارا ملک ہے، آپ کی تنقید ہے، آپ کے الزامات ہیں، آپ اپنی تنقید کریں، لیکن وہ کیا کہتے ہیں ایک شرافت کے دائرے میں، ایک حد میں، ملک کو نقصان نہ پہنچائیں، کیونکہ یہ ہمارا ملک اپنا ہے، ہم نے اس کی ترقی کرنی ہے، ہم نے اس کو آگے لے کے جانا ہے۔ یہ مت بولیں اس ملک نے ہمیں کیا دیا، یہ کہیں کہ ہم نے اس پاکستان کو کیا دینا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔